سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بزرگان محترم، کچھ ضروری اعلانات ہے۔ پہلے تو یہ مجلس بہت زیادہ اہم ہے، جیسے حضرت والا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہماری مغفرت کا انتظام فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اس راہ میں قدردانی اور طلب، خود کی طلب اور قدردانی سے جب تک طلب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو طلب ہے، قدر ہے اور ادب ہے۔ ان تینوں چیزوں کو جب ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض جاری ہوگا۔ جسے کہا جاتا ہے با ادب با نصیب۔ میں ان تمام بھائیوں سے عرض کروں گا جو دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اگر وہ معذور ہے، ان کو ضرورت ہے، تو لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض حرج، ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر معذور نہیں ہے تو ضرور مجلس سے جوائنٹ ہو جائے، با ادب بیٹھے، انشاءاللہ اس سے اور زیادہ اللہ رب العزت آپ کو فیض پہنچائیں گے۔ دوسری بات، جیسے ماشاءاللہ ہر دفعہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی بھائی اس مجلس کی آڈیو ویڈیو ریکارڈ نہ کرے یا نہ فوٹو نہ لے، یہ خاص تاکید کی جاتی ہے۔ جیسے شرعاً بھی ممنوع ہے، حضرت اسی بات پر عمل کرنے کو کہتے ہیں اور ہمیشہ یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ حضرات، تمام حضرات اس کی رعایت ضرور کریں گے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ فیض کا یہ سلسلہ بلیک بن سے، ہماری مسجد سے، ساجدین سے شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے 10 فبروری کو انشاءاللہ عشاء کی نماز نور الاسلام میں 7:10 پر ہے، 7:10 ہے، تو عشاء کے بعد حضرت کا پروگرام انشاءاللہ مسجد نور الاسلام میں ہوگا انشاءاللہ۔ وہاں پر بھی فیض اٹھانے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، یہ مجلسوں کا لگنا، حضرت والا کا تشریف لانا، یہ حجت ہے ہمارے لیے قیامت کے دن۔ یہ حجت لنا او علینا، ہمارے لیے دلیل بن جائے گی ہمارے فیور میں کہ ان مجموع میں شامل ہونے کی وجہ سے مغفرت کرا کر کے راہ راستے پر اپنے آپ کو لانے کی وجہ سے نجات پا جائے گی، اور نہ شریک ہونے کی وجہ سے یہی مجلس ہے ہمارے خلاف گواہ بن جائے گی کہ تمہارے پاس تو لوگ آئے تھے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے، بتانے والے نہیں آئے تھے، پھر کیوں نے کی اتباع نہیں کی۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کا یہ اصول اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ایک نعمت کی، اب میں بہت زیادہ تم کو دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب دردناک ہے، بہت دردناک ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں۔ فلا تزکوا انفسکم، اللہ نے اصول فرمایا ہے، اپنے آپ کو کبھی پاک مت کہو، کوئی نہ کہے کہ میں پاک ہوں۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہ زیادہ جانتا ہے تم میں سے کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون دیندار ہے۔ لہذا ہم سب کے سب اصلاح کے محتاج ہیں۔ تجارت کرنے والے، بھئی ٹوئے والے کے پاس کیا ملے گا؟ ٹوئے ملے گا۔ فوڈ والے کے پاس کیا ملے گا؟ فوڈ ملے گا۔ جو آدمی جو بیچتا ہے وہی ملے گا۔ چاول بیچتا ہے کیا ملے گا؟ فروٹ بیچتا ہے، فروٹ والے کا فروٹ ملے گا۔ اور اللہ والوں کے پاس کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ اللہ والوں کے پاس اللہ ملے گی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے بہت معرفت دی اور بہت معرفت کی باتیں بھی انہوں نے کہی۔ کیا فرماتے ہیں ایسے بزرگ کے بارے میں؟ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو،
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. مردوں کو بھی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی ضرورت ہے، نوجوانوں کو بھی ضرورت ہے، بچوں کو بھی ضرورت ہے. ہم جتنے اوپر سے خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اندر سے صفائی کی ضرورت ہے. جس کو کسی نے کہا ہے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اپنی باطنی کیفیات، اپنے اندر کے حالات، اپنے اندر کی جو برائیاں، اپنے اندر کی جو خباثتیں اتنی جنم لے چکی ہے کہ انسان کے لیے خطرہ بن چکا ہے. شیر سے، چیتے سے، بھیڑیوں سے، درندوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ اپنے راستے سے چلے جاتے ہیں، الا ہے کہ ہم ان کو چھیڑے تو وہ کبھی حملہ کر دیتے ہیں. لیکن یہ انسان اتنا موذی جانور بن گیا ہے کہ ہر وقت ایک دوسرے کو خطرہ رہتا ہے کس وقت مجھے نقصان پہنچا دے. اس لیے دوستو کیوں شریعت سے، سنت سے، طریقت سے، اللہ والوں کی صحبت سے جب دور رہیں گے وہ انسان جانور کیا جانور سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے عزیزو دوستو بزرگو، میں تو صرف یہ بات اس طرح پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. حضرت ہی ہمارے اصل ہے، انہی کی باتیں، انہی کی صحبت ہی اصل ہے. جو سورہ یاسین میں اللہ تعالی نے اس شخص کا ذکر کیا ہے نا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ. میں بھی وہی بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں. اقصائے شہر سے ایک شخص یہ کہتا ہوا آیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ قال کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے لوگو ان بھیجے ہوئے رسولوں کی اتباع کرو. اتبعوا، ان کی بات مانو. من لا یسلکم اجرا، وہ تم سے اجر سوال نہیں کرتے، تم سے کوئی معاوضہ پیسے میں نہیں مانگتے. وہم مہتدون، اور اللہ نے ان کو ہدایت دی ہوئی ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے. ان کا کام اللہ اللہ کرنا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے پر لگانا ہے. یہ کیا بات ہے جو ایک مرتبہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو یہ نورانی چہری والے اور پگڑی والے ہمیشہ پیچھے پیچھے ہی رہتے ہیں اور کوئی مجلس گم نہیں کرتے. ان کو کون سا لطف آنے لگا ہے، کون سا مزہ آنے لگا ہے، وہی مزہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں آنے لگے گا. تو میں یہ کرتا ہوں کہ بھئی کوئی شرم نہ محسوس کرے. مجھے کھول کر کہنا پڑتا ہے، ہمارے لوگ اشارے نہیں سمجھتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو محتاج جانو اور اللہ والوں کی خدمت میں جاؤ اور کہو حضرت ہماری نفس کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے، ہمارے باطن کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں آپ کی صحبت سے فیض اٹھانا ہے. حضرت ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں بیعت کیجیے، ہماری اصلاح فرمائیے. ایسے جاؤ ان کے پاس. اور حضرت بولٹن میں رہتے ہیں اور ان کی مجلس روزانہ مسجد زکریا میں اور دوسری مسجدوں میں ہوتی ہے. آپ کو تحقیق سے پتہ چل جائے گا کہاں حضرت تشریف ہوتے ہیں، رکھتے ہیں. اس وجہ سے ایسے اللہ والوں کے پاس جا کر کے اپنے نفس کی اصلاح کراؤ دوستو، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں آباد ہو جائے. اللہ رب العزت ہم تمام کو اس مجلس کی حضرت والا کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالی حضرت والا کی عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کا تادیر سایہ امت مسلمہ پر قائم رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. اب حضرت والا سے مؤدبانہ عرض کروں گا، انشاءاللہ ہم تمام کو مستفیض فرمائیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے اور اسی طرز پر اس انسان کو بنایا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنا کر دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر ضروریت کا خیال کیا، کیونکہ اس نے تخلیق کیا انسان کو جانتا ہے
کہ اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہوگی، کیا کیا اس کو چاہیے، کتنا چاہیے، کتنی کوانٹٹی میں چاہیے، کتنی مقدار میں اس کو ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جو ہیں اسی انداز سے اس دنیا میں پیدا کی۔ انسان کو دو حصوں پر ہے، ایک تو جسم ہے اور ایک روح ہے، تو دونوں کے ساتھ اللہ نے انصاف کیا اور دونوں کی ضرورتوں کے لیے اللہ نے باقاعدہ چیزیں پیش کی۔ جسم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، روزانہ ان چیزوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے اسی انداز سے ہمیں دی جتنی کہ ہمیں ضرورت تھی۔ جیسے کہ ہوا ہے بے انتہا ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے، تو اللہ نے بہتاش اس ہوا کو دے دیا، یہ وجہ آرام سے آدمی لے سکتا ہے، یہاں بھی بیٹھے ہیں، کمرے چلے جائیں، لحاظ پھوڑ لیں، ہوا موجود ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو کوئی دکان نہیں ملے گی آپ کو ہوا بیچ رہا ہے کوئی شخص، کوئی ایسی جگہ نہیں جانا پڑے گا بالٹی لے کے جا رہے ہیں جی ہمیں تھوڑی اس میں ہوا ڈال دیں بس جلدی سے ہمیں چاہیے، وہ اس کا میٹر بھی نہیں ہوگا، وہ چل رہا ہے کہ آپ کو بل دینا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دی کہ ہمیں ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں پتا کر دی، لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں، کھانے کی چیزیں آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے کتنی کتنی چیزیں دی ہیں، غلہ دی ہے، زمین کو حکم دیا کہ اس کے لیے گندم پیدا کرو، جو پیدا کرو، فلاں 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 ہزاروں قسم کے غلے پیدا ہوتے ہیں، بہتات سے پیدا ہوئے۔ گوشت کا حساب کیا کہ ضرورت تھی ہمیں گوشت کی، اللہ پاک نے گوشت کا ایسا انتظام کر دیا کہ سبحان اللہ ختم ہونے کو نہیں آتے چکن، جتنا چاہے آپ لے لیں، مٹن کھا لیں، لیمب کھا لیں، تو جتنا آتے ہیں پتہ نہیں کدھر سے ٹپک کے جاتے ہیں آدمی۔ بہتات کو کہتے ہیں 15 دے دو، 20 دے دو، 16 دے دو، 18 دے دو، ختم ہی نہیں ہو تو چلتے رہتے ہیں۔ جو جو چیز اللہ ہمیں چاہیے، شاید دیکھیں ایک چھوٹی سی مکھی ہے، کیا فیکٹری لگا دی اللہ پاک نے اس کے اندر، سبحان اللہ کیسی فیکٹری لگا دی ہے کہ وہ ختم ہونے کو نہیں آتا۔ دنیا کی فیکٹریاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن دیکھنے شہد کی فیکٹری ختم نہیں ہوتی ہے، کب اڑتی ہے کہاں اور انواع قسم کی، الوان فیہا، قسم قسم کے مختلف ہوتے ہیں، کسی میں کچھ پھول کا ذائقہ ہوتا ہے، کسی میں درخت کا ذائقہ ہے، کسی میں کسی چیز کا ذائقہ ہے۔ ہم لے رہے ہیں حکم ہے اللہ کا کہ اس کو تم نے دینا ہے۔ کبھی بیچاری یہ کہ وہ مکھی کہے گی بہت دن ہو گئے میں ہالیڈے پہ جانا ہے، تھوڑا آپ بریک لگا دیں، کہ میں نہیں دے سکتی ہوں، نہیں۔ کبھی مرغی نہیں کہے گی بس اب میں اسٹرائک پہ جا رہی ہوں تو بہت انڈا کھانے لگیں، کبھی مرغی نہیں کہے گی اس نے انڈا دینا ہی دینا ہے۔ سو ہاتھ ماریں آپ دڑبے کے اندر، دڑو ہوتے ہیں جس میں مرغی ہوتی ہے ہمارے ملکوں میں، تو اس میں بیچاری مرغی جو انڈا دے کے فارغ ہو جائے گی اور ہم انڈا کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت کے ساتھ جسم کو دی چیز، اور اس میں کرم یہ بھی کیا ہے کہ کیونکہ ضرورت ہماری طلب ہے، تو ایک ایسی گھٹی اور ایسی چیز طبیعت ہماری بنا دی کہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ڈیزائر کی، وہ خود جسم مانگنے لگتا ہے۔ الحمدللہ عجیب ہے یہ بھی کیفیت ہے، لیکن ہم زیادہ ناانصافی کرتے ہیں بہت زیادہ۔ جیسے اب ہم کہتے ہیں بھوک لگی بھوک لگی، تو یہ کہاں سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے مجھے بتائیں، کوئی کہہ تو نہیں رہا نا کم ہے، خود آپ کے اندر اللہ نے ایک ایسی فیلنگز دے دی ہے، اسٹامک کا سسٹم ایسے بنا دیا ہے کہ وہ آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، جلدی کرو بھوک لگی ہے۔ اور جو پیٹ ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے کتنی ضرورت کے لیے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اتنی ضرورت ہماری پوری ہو جائے گی۔ وہ آپ سے آدھی روٹی مانگ رہا ہے صرف گندم کی، کہ آدھی روٹی دے دیں میری ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن ہم کتنی ناانصافی کرتے ہیں پیٹ کے لیے، تو وہ آدھی مانگ رہا ہے، ہم جا کے نان پورا خریدیں گے، پھر اس کے اوپر اس پہ گھی بھی لگا دیں گے، یعنی یا کچھ اور بھی خرچ کرو، وہ پیٹ کر جلدی کرو مجھے تو صرف آدھی روٹی چاہیے، تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے نہیں ہم تجھے بہت چیزیں دیں گے، فکر نہ کرتے۔ تو اتنا لاڈلا ہو جاتا ہے وہ، اس کے لیے پورے اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ مانگ نہیں رہا آپ سے، لیکن ہم اس کو اتنا پیار کرتے ہیں جسم کی ہر چیز کو کہ ہم اس کو بڑھا چڑھا کے اس کے پیش کرتے ہیں اپنے ڈیزائر کو۔ دیکھ تجربہ کر لیں، ہماری ڈیزائرز ایسی ہیں نا کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی اس سے کہیں زیادہ اس کو دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف روح ہے، اللہ نے روح کا بھی انتظام کیا ہے۔ روح کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا ہے، جیسے یہ
زمین کی چیزیں دے رہی ہیں، تو اللہ پاک نے روح کے لیے جو غذا دی ہے، انبیاء علیہ السلام کو آسمانوں سے زمین پر بھیجا ہے کہ جاؤ تو ان کی روحوں کا انتظام کرو. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے پاس ایسی ایسی چیزیں دی ہیں، روح کی غذا، سبحان اللہ، یہ لاجواب چیزیں ہیں. لیکن ہم کو کیا ہے کہ روح کی خواہشات، جب روح مانگتی ہے کوئی چیز کو ہم دبا دیتے ہیں. روح کہتی ہے کہ مجھے کچھ چاہیے، تو اب زیادہ سے زیادہ اس کو کہیں گے بس کر، چھوڑنا مچاؤ، تیرے لیے اتنا کافی ہے، زیادہ نہیں چاہیے تجھے، گزارا کر اس سے. وہ بیچاری وہیں دب جاتی ہے. جسم کو ساتھ یہ کہ اس کو زبردستی دیتے ہیں، اور روح کے ساتھ یہ ہے کہ جو وہ مانگتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تجھے بس اتنی کافی ہے، چھوڑ چھوڑ کیا کرنا ہے، بس 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، کیا نفلی کیا پڑھنا، چل تو فرض پڑھ کے چلا جا. روح کہہ رہی ہے مجھے چاہیے، بس بس صبر کر، لالچی نہ بن. اس کی سنتے ہی کوئی نہیں بیچاری روح کی، اور روح چلی جاتی. حالانکہ اس کو بھی ضرورت ہے ہر چیز کی، اور اس کو زیادہ فائدہ مند چیز ہے. جسم کو ہم پالتے رہیں گے، بناتے رہیں گے، وہ تو مٹی کھا جائے گی. روح ایسی چیز ہے کہ اس کو جتنا توانائی دیں گے، طاقت دیں گے، سبحان اللہ، آپ کو حشر میں نکالتی چلی جائے. اب ایک نقطہ تو سنو، سب لوگ وعدہ کریں اپنے آپ سے پکا. یہ سٹوری نہیں سنا رہا آپ کو، ایک فیکٹ بتا رہا ہوں، یہ آخرت کی بات ہے، تاکہ ہمیں آخرت میں پچھتانا پڑے. اب ایک نقطہ ہمیں سمجھ آ گیا اس بات سے کہ اصل چیز کیا ہے کہ دونوں طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، پر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم بہت غلط فیصلہ کرتے ہیں. انجسٹس ہے، یہ ناانصافی ہے کہ روح کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں اور جسم کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. آج وعدہ کریں ہم کہ جب ڈیزائر روح کی ہوگی تو اس کو بھی خوب سیر کریں گے، سبحان اللہ. کیونکہ ہم کہیں کہ یہ تو بہت فائدہ مند چیز ہے. ڈیزائر ہوئی کہ چلو یار درود شریف کی تصویر پڑھ لیتے ہیں آج، تو اس کو درود کو روح تو کہتی دو، اور ہم اس کو دباتے ہیں. ہم ایک تصویر کی جگہ 5 تصویر پڑھتے ہیں درود شریف کی، یہ سوچتے ہیں کہ اس کو زیادہ سیر کرو تاکہ یہ ہمارے کام آئے گی. جس وقت روح کی طرف سے اسی جب نیکی کا طلب ہوتی ہے نا، وہ روح کہہ رہی ہوتی ہے ہمیں. انسان آتی ہے کبھی طرف تو آتی ہے چلو یار قرآن کی تلاوت کر لیں، تو پھر کیا ہے کہ تھوڑی سی لائنوں پر چھوڑ دیں اپنے آپ کو. کیا ہے کہ نہیں، یہ روح مانگ رہی ہے، اس کو پوری غذا دو. اگر وہ کہہ رہی ہے کہ چلو آدھا سپارہ پڑھو، نہیں ہم 2 سپارے پڑھ کے کام ختم کریں گے. تو یہ کام تو ضرور کرنا ہے ہم نے. یہ انصافی اپنی زندگی نہیں کرنی کہ روح کو تو ہم بھوکا ننگا رکھیں اور ہم جسم کو پالتے رہیں. لیکن جس طرف سے ڈیمانڈ ہوگی الحمدللہ، جب دیکھ رہے ہیں کہ جسم ہمارا سیر ہو رہا ہے، ایسے پیٹ بھر گیا آدھی روٹی سے 1 روٹی سے، اس کو ہی ختم کر دیں، نو پوائنٹ. اچھا روح مانگ رہی ہے، اس کو خوب سیر کریں الحمدللہ، اس کو خوب کھلائیں، خوب پلائیں، اس کو توانا کریں. کریں گے بھائیو؟ ایک پوائنٹ پکا کرنا ہے. اس پر کیا ہوگا کہ جسم آپ کو تکلیف، اس کو بڑی تکلیف ہوگی. یار تم مجھے تھکائے جا رہے ہو، بس کرو 5 تصویر ہو گئی ہیں، مجھے وہ آپ کو نیند دلائے گا، آپ کو منہ کھلے گا. جیسے ابھی ذکر کی مجلس تھی نا، دیکھا آپ نے، تو کئی لوگ جو بیچارے بھاگے نماز پڑھ کے ادھر نکل گئے. یہ جسم نے تم تھک جاؤ گے، تم کیا بات ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے، تو یہ تو نہیں ہے. روح کا ڈیمانڈ تھی کیا ہے، میں بھی بیٹھوں، میں بھی فروٹ کھاؤں جنت کے، میرا بھی کچھ کام بنے، میری بھی کچھ طاقت ہے، صدیوں کو پرانی ہوں، پتہ نہیں کس طرح یہ مجلس لگ گئی ہے، ہم نے تو کبھی مجلس دیکھی نہیں تھی ایسے بلیک بنے میں، اتنے لوگ آ جائیں اللہ کا ذکر کریں. روح بیچاری چیخ رہی اندر سے، ہم اس کو دبا دیتے. چل 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 فضول بکواس نہ کر، جا کے سوئیں گے. جسم کی بات مانی، ہم چلیں گے. گئے نا بہت سے لوگ، لیکن آپ نے روح کے ساتھ تعاون کیا، وہ آپ کو دعائیں دے رہی ہوگی، سبحان اللہ، دعائیں دے رہی ہوگی، کتنی اچھا آدمی ہے، کیسا آدمی ہے. اس کی سزائیں آسمانوں پہ جا رہی ہوں گی کہ آج اس نے میری بات سن لی. جب آج جائے گی تو اتنی توانا ہو جائے گی انشاءاللہ. وہ آپ سے وعدہ کرے گی کہ جیسے تم نے آج مجھے خوش کیا ہے، انشاءاللہ جب تم مرے گا تو میں تجھے خوش کر دوں گا. تو ہوگی روح تمہارے ساتھ، تو ہوگی. دیکھا کتنا سا ایک تھوڑے سا آپ نے روح کی خواہش کا پورا کیا تو کہاں ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے آپ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. ابھی بہت بہترین چھوٹی سی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایک عادت، حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کی محبوب کی محبوبہ تھی. اب تو کہتے ہیں نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، وہی سب سے نمایاں چیز بیان کی انہوں نے، بہت امپورٹنٹ چیز.
ویری ویری امپورٹنٹ میسج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی کل احیانہ، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سانس جو ایک عمل کرتے تھے وہ کیا تھا؟ ذکر اللہ. یہ کم حدیث نہیں ہے، یہ چھوٹا پیغام نہیں ہے، کیونکہ سارا دین وہی ہے جو ہمارے پاس جو نبی پاک نے کیا. آپ نے نماز پڑھی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے روزے رکھے، ہم روزے رکھ رہے ہیں. آپ نے طواف کیا، ہم نے طواف کر رہے ہیں. آپ نے آب زمزم پیا، ہم پی رہے ہیں. یہی ہے نا. آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو وہ ہم بھی کر رہے ہیں. سارا دین آپ نے ہمیں دیا ہے. اور دین کا یہ دیکھیں، یہ جو حصہ بتایا عائشہ دیگا نے رضی اللہ تعالیٰ، عجیب بات فرمائی ہے کہ نبی پاک کی ایک شان تھی، یہ ایک عادت تھی، ایک عمل تھا، ایک عبادت ایسی تھی کہ آپ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر اوقات، ہر وقت وہ کرتے تھے. کتنی بڑی بات ہے. ہر وقت. پہلی چیز تو اس چیز سے سمجھ آتی ہے کہ کتنی اہمیت ہے اللہ کے ذکر کی. سوچیں کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا ہم بھول گئے. اللہ اکبر. کتنی ضروری ہے چیز کہ نبی پاک کی زندگی کے بارے میں کہیں چیز ایسی بیان نہیں ہوئی، کہیں نہیں بتایا، کہیں یہ تعریف نہیں کہ آپ یہ چیز ہر وقت، ہر لمحہ، ہر اوقات میں کرتے تھے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وقتی تھا، محدود تھا، ہے یا نہیں ایسے؟ لیکن ذکر کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ہر لمحے، ہر وقت کرتے تھے. چھوٹنے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا، چھوڑے ہی کبھی نہیں. تو آپ اور میں سوچیں کہ کتنا بڑا یہ عمل ہوگا، کتنی اہمیت ہوگی اور کتنی سخت ہمیں ضرورت ہوگی. یہ جو تحمید میں نے باندھی تھی، جو باتیں پہلے کی تھی، وہ میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ پاک نے جو چیزیں ہماری ضرورت کے مطابق پیدا کی ہیں بہتات ہیں، اور وہی اتنی ضرورت مند ہے ہماری. ہم اس کی اتنی ضرورت مند ہیں، بہت شدید ہمیں اس کی ضرورت ہے. جیسے ہوا ختم ہو جائے تمہارے تھے، تو ذکر کے بارے میں بالکل ایسی بات ملتی ہے کہ سب سے زیادہ جو انسان کو ضرورت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ بھولا ہے کس نے؟ شیطان نے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ناکام بھیجوں اس کو. سب سے زیادہ انسان کو ضرورت ہے اس کس چیز کی؟ اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھ لیں، تبھی تو انہوں نے بہتات کر دیا اس کو. نماز تھی 5 وقت رکھی، بہت سخت ضرورت تھی اس کی. حج تھا، اس کو ایک ہی دفعہ رکھا، ہے نا. زکوٰۃ تھی، اس کی بھی تعداد مقرر کر دی. جو عبادت اللہ ہمیں روح کے لیے تھی، لیکن وہ کنفائن کیا، ایک ایک چیز پہ رکھا. لیکن ذکر اللہ نہ جانے اس میں کتنا فائدہ انسان کے لیے رکھا ہے، کیا کچھ انعامات اس میں ہوں گے، کیا کچھ آخرت میں دینے والا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اور نہ جانے کتنی سخت ہماری ضرورتوں یہ پورا کرتا ہوگا. ہمارا کام تو آمن اور صدقنا ہے کہ اللہ پاک نے کہا یہ تیری ضرورت کی چیزیں لے لے، ہم تو آنکھ بند کر کے اپنی جان میں اتار لیں اس چیز کو. ہمیں اس چیز میں جاننا نہیں چاہیے کہ ضرورت کہاں پوری ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ رب ہمیں جانتا ہے کہ پتہ نہیں کس کس ضرورتوں کو ہمارا اللہ کا ذکر ہمیں پار کر جاتا ہے، کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی، کوئی عبادت پورا نہیں کر سکتی، کوئی دعا پوری نہیں کر سکتی. یہ ایسی چیز ہوگی اللہ کا ذکر، کہ ذکر کریں گے تو وہ ہماری چیز پوری ہو جاتی ہے. اللہ کل آیانی. سوچیں یہاں آپ سوچیں کہ کس طرح نبی پاک قسم ہر وقت یہ ذکر کرتے ہوں گے. کیوں؟ کہ آپ سب کی زندگی، اب سیرت طیبہ کو دیکھیں تو آپ کی زندگی مبارک کا جو نقشہ وہ تو یہ ہے کہ تم مصروف، وہ تو ہمیں دین سکھانے آئے تھے. آپ کا ہر لمحہ مصروف، زندگی کا ہر پہلو ہمیں پہنچنا تھا، گھر کا بھی، باہر کا بھی، تجارت کا بھی، ہر چیز کی جو کچھ بھی پہنچنا تھا آپ ہی سے پہنچنا تھا، اور ہمیں آپ ہی کے مطابق کرنا تھا. اور جس نے آپ کے مطابق زندگی گزاری وہی کامیاب ہے. ادھر ادھر ہلا تھوڑا کہ چلو یار یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ اس کا لے لیتے ہیں، یہ اس کا لے لیتے ہیں، وہ پورا آمچور بن گیا ہمارا. آج لباس کسی کا پہنتے ہیں، شکل کسی کی بناتے ہیں، فلاں اس کا کرتے ہیں، مسجد اپنی لے لیتے ہیں، یہ اس وقت کر لیتے ہیں. یہ تو دین نہیں. دین تو یہ ہے جو اللہ نے اعلان فرمایا
کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے. اور جب کسی چیز کا نمونہ آپ کو دیا جائے کہ میں آپ کو نمونہ دے رہا ہوں, میری قمیض آپ ایسے بنا دینا. اب آپ جب سے لے جائیں تو کالر اس نے ایسے بنا دیے, بٹن یہاں لگا دیے, جیب یہاں لگا دی. آپ نے یہ کیا کیا؟ ایسے مجھے تو پسند یہی تھا, آج کل تو فیشن یہی ہے, میں نے آپ کے لیے ایسی قمیض بنا دی. بھائی میں نے آپ کو تو نمونہ دیا تھا, مجھے فیشن کی ضرورت نہیں. میں نے آپ سے کہا تھا میری آپ نے قمیض ایسی بنانی ہے, مجھے تو ویسی قمیض چاہیے تھی. ہاں آپ کو میں نمونہ دیتا تو آپ دوسری بات تھی, آپ نے نمونے کو پیچھے رکھ دیا, اپنی خواہش کے مطابق قمیض بنا دی. بھائی مجھے یہ قمیض نہیں چاہیے. کل جب ہم جائیں گے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بتا میں نے جو دین دیا تھا وہ دین کا تو میں نے تجھے نمونہ دیا تھا, تجھے کھانے کا طریقہ بتایا تھا, پخانہ کرنے کا طریقہ بتایا تھا, بیوی کے پاس جانے کا طریقہ بتایا تھا, تیرا لباس تجھے بتایا تھا, تیری شکل تک تجھے دی تھی. تیری تو ایک ایک چیز میرے نبی نے اپنی زندگی میں کر کے دکھائی تھی. 1,00,000 سے بھی زیادہ اپنے شاگردوں کو چھوڑا تھا, پھر انہوں نے اس کو کر کے دکھایا تھا. تو یہ میرے پاس کون سا نمونہ لے ہے اس میں ہزاروں رنگ نظر آ رہے ہیں. دوسری بات, آج وعدہ کریں کہ اپنی زندگی کا ہر معاملہ ہر چیز کس کے مطابق کریں گے؟ سنت کے مطابق کریں گے. بھائیو وعدہ لیتے رہوں گا آپ سے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر جنت میں آپ سے. یہی دین ہے, یہی واضح اور یہی تقریر ہے. بخاری پڑھنے تب بھی یہ باتیں ملیں گی, سیاست پڑھنے تب بھی یہ باتیں ملیں گی, ہمارے پل پڑھ لیں وہ بھی یہ باتیں ملیں گی, ترمذی پڑھ لیں اس میں یہ باتیں ملیں گی. سب جگہ دین یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے نبی اسلام کے ہر ادا کو فالو کریں, ان کے پیرو جائیں. جب پانی پینے لگیں رک جائیں کہ پانی اس طرح پیوں یا اس کی طرح پیوں یا اس قوم کی طرح پیوں, اس انسان کی طرح پیوں, سب اپنے اچھے, ہمیں ان سے کوئی تعلق. آپ کہیں نہیں میں تو اللہ کے حبیب کی طرح پیوں. مزہ آیا نہیں آیا؟ وہ پانی کیا ہوگا, وہ پھر پانی نہیں پی رہے آپ, آب زمزم پی رہے ہیں. سبحان اللہ. جب آب زمزم پی رہے ہیں اللہ کی نقل میں لیے تو ادھر کیا ہوگا جب پہنچیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض مبارک پہ کھڑے ہوں گے, آپ کو اپنے ہاتھ سے جام مبارک پلائیں گے کہ تو نے وہاں میری طرح پیا تھا, میں اپنے ہاتھ سے تجھے آج اپنا جام پلاتا ہوں. یہ بھئی آج کا سودا ہے. وعدہ کریں کہ اپنی زندگی کو تتر بتر نہ کریں, ہم بکھیرے نہ اپنی زندگی. ہم ایک مقصد کے لیے آئے ہیں, اللہ نے اس مقصد کو دیا ہے. شرمانے کی کیا بات ہے؟ کیوں شرماتے آدمی؟ نبی پاک نے امامہ پہنا ہی نہیں پہنا, پہنا تھا تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ سرکار نے جو چیزیں کی ہم کیوں نہیں کرتے وہ چیز؟ آپ نے مسواک کی تھی نا, ہم مسواک کیوں نہیں لگاتے؟ آپ نے سرما لگایا تھا نا, ہم سرما کیوں نہیں لگاتے؟ یہ چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں. میں واللہ نبی پاک میں کوئی چیز بھی چھوٹی نہیں ہے, ہر چیز میں جنت ہے. اور جنت بھی ایسی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت بھی ایسی ہے کہ تجھے اکیلا نہیں جائے گا, ماں کانا فی, تجھے میں ساتھ لے کر جاؤں. من نحب سنت حبنی, حدیث ہے. علماء کرام موجود ہیں, پوچھیں جس نے میری سنت سے پیار کی, جس نے میری طرح سرما لگایا, میری طرح مسواک کی, میری طرح سویا, میری طرح داڑھی کو سنوارا, یہ سب کچھ اللہ کے نبی نے فرمایا. جو حدیں میں نے مقرر کی اس کی نقل پہ چلتا چلا گیا, اس کو فالو کرتا چلا گیا, کام سے جو اس کو تک پہنچا اس نے ذرا بھی نفس کی بات نہیں مانی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حبنی, بس میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اور پھر میں ہوں, جب میں پیار کرتا ہوں تو پھر ویسے پیار کرتا ہوں جیسے میں نے بلال سے پیار کیا, جیسے میں صدیق سے پیار کیا. دیکھا میرا پیار, صدیق سے پیار کیا تو اپنے پاس ہی بٹھا دیا. عمر کا اعلان کیا کہ بس یہ میرا دوست بن گیا ہے. کہاں تھے عمر؟ دیکھیں آپ, تلواریں نکلی ہیں, آپ کچھ مارنے کی نیت سے چلے ہیں, اور وہ اتم مچایا ہے پورے میں. مجھ سے بڑا وہ دشمن تھا. سبحان اللہ. اور جب آئے دوست بنے تو ایسا دوست بنایا کہ جس سے میں پیار کر لیتا ہوں, اپنے ساتھ ہی کھڑا کیا. اعلان بھی کیا کہ ابھی ساتھ ہیں, جب میں اٹھوں گا یہاں سے تو دائیں طرف صدیق ہوگا اور بائیں طرف کون ہوگا؟ جلنے والے جلتے ہیں تو جلتے رہیں. تو چاہیے ہم نبی پاک سے محبت کریں. محبت کے لیے کوئی طریقہ اختیار نہ کریں. ہم بہت سے طریقے اختیار کر لیتے ہیں, یہ شیطان کے طریقے ہیں. وہی طریقے اختیار کیے جو اللہ کے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ میں خود بتا رہا ہوں, میں تمہیں خود بتا رہا ہوں, میں اس چیز کو پیار کرتا ہوں, تم ادھر کیا کرتے پھر رہے؟ تم نے اپنے طریقے کیوں نکال لیے مجھ سے پیار کرنے کے؟ یہ کیا ڈوکس ہے؟
میں خود تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اس چیز کو پیار کرتا ہوں، تم اس کو پیار کرو، میں تم سے پیار کروں گا. بولے سبحان اللہ. کوئی کٹ ماننے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی جو کرتا ہے اس کی فکر نہ کریں. آپ اپنے کام پہ لگے جائیں کہ آپ چیز تلاش کریں، حدیثوں میں تلاش کریں، قرآن میں تلاش کریں، علماء کرام کی باتوں میں، مجلس میں چیز طے کریں کہ اللہ کے نبی کو کیا چیز پسند تھی. صحابیوں کا انداز دیکھیں. لوکی، جس کو لوکی کہتے ہیں، آپ اس کو جاتے ہیں دودھی کہتے ہیں، اس کو کدو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے کہہ دیا کہ مجھے بہت پسند ہے، اس کو پسند کا اظہار بھی کیا، آپ نے کھا کے دکھایا. سارے صحابہ عاشق ہو گئے اس پہ، سبحان اللہ. وہ کیا عاشق ہے کہ سارے قیامت تک جتنے اولیاء اللہ تھے وہ سب مقدر بن گیا کہ ہم نے تو لوکی کھانی ہے آج. کیونکہ اللہ نے پسند فرمایا، یہ راستہ مل گیا کہ بس آپ کو محبوب ہے، اس کی عزت کرو بھائی. یہ تو بڑی اونچی چیز ہوگی. اس کی تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں. فائدے کیا ہیں؟ کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی اتنے فائدے ہوں گے جس کا آپ شمار ہی نہیں کر سکتے. کیا سمجھ آ گئی؟ دو باتیں ہو گئی. تو یہاں حدیث میں بتایا کہ بڑی اہمیت ہے. اور آپ سے سنے اس ذکر اللہ کو جو کیا تو وہ کیسے کیا بھائی؟ آپ تو اتنے کام کرتے تھے، بازار میں بھی تھے، باہر بھی تھے، گھر بھی تھے، اندر بھی تھے، سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، تو یہ کیسے ذکر کر لیا آپ نے؟ ظاہر ہے تو ہی ذکر ہو سکتا ہے. یا جواہرات جسم کے ساتھ انسان کو کر رہے تھے، جسے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، پھر ہر وقت کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ سوتے میں کہاں نماز پڑھی؟ نبی پاک سے نہیں پڑھی. یا پھر زبانی ذکر لگانے تسبیحات جو ہم کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے مقام موقعات ہیں جس میں آپ نہیں پڑھ سکتے. لیکن آپ نے تو ذکر جو حدیث کہتی ہے تو ہر لمحہ، ہر وقت اور اوقات میں کیا. تو وہ کون سا ذکر تھا جو آپ فرماتے تھے؟ تیسری بات، آج کے بعد یہ ہم جو روح ہے اس کو دبانا نہیں ہے، اس کو بہلانا نہیں ہے کہ چل کیا بات ہے، 2 تسبیح کر لیتا ہوں، 12 تسبیح کر لیتا ہوں. اس پہ اٹکے ہوئے نا، میں 3 تسبیح کی تو میں ذکر کر آیا ہوں نا، 4 تسبیح کر لی ذکر کر آیا ہوں نا. یہ روح کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. پیٹ آپ کا مانگتا ہے آدھی روٹی، آپ اس کے لیے آتے ہیں پورا پراٹھا بنا لیتے ہیں انڈے کے ساتھ. اس نے کہا میں تو انڈا ہی مانگا نہیں، کیوں مجھے بیمار کرے گا. اور روح آپ سے کہتی ہے کہ بھائی مجھے تو یہ ذکر سے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی، میری توانائی اللہ کا ذکر ہے، میری خوراک اللہ کا ذکر ہے. ہم کہتے ہیں 3 تسبیح، 2 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو بس اتنی جنت مل جائے گی. یہ انصاف ہے؟ پکی بات کر لیں. آج ذکر جو ہے روح کی غذا ہے اور ہمیں دلیل پہنچ گئی ہے. اب ہمارے پاس وہی سنت ہونی چاہیے نبی پاک میں، کون سی؟ کہ ہم نے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے. اس لیے آپ جمع ہیں، اللہ آپ کی میسج دے رہا ہے. آج یہ میسج ہے. ہر انسان نہیں آیا ہوگا یہاں، وہی آیا ہوگا جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہا تھا. اور میں آپ کو ایک بات، اس مجلس کی بات، ہر مجلس میں لوگ بدلتے ہیں. پرانے لوگ چلے جاتے ہیں، وہ میسج لے گئے، وہاں ہی آنا ہے. لیکن اللہ نئے لوگوں کو بھیج دیتا ہے. آپ گن کے دیکھنے سارے نئے چہرے ہوں گے. 100 آدمی تو میرے ساتھ نئے آئے ہیں جو پہلے نہیں تھے. پرانا چہرہ کوئی ہے ہی نہیں. اللہ چینج کرتا ہے کیونکہ اس نے یہ کھٹانی خدا کو ایسی چیزیں بن رہی وہ ریپیٹ سے نہیں. اللہ پوری امت کو جگانا چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے فیل کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی تمہیں دین دینے ہے، اس نے دین کو اس طرح شو کیا کہ یہ اتنا ضروری چیز ہے کہ ہر وقت، ہر حال، ہر اوقات میں تم نے کرنا ہے. اور تم نے کہتے اول تو ہوتے ہی نہیں. اگر ہو گیا تو تسبیح کا پیر پکڑ لیتے ہیں، 5 تسبیح، 3 تسبیح، 2 تسبیح. حکم یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہو. سوتے میں بھی ذکر ہو، ٹوائلٹ میں جاؤ تب بھی ذکر ہو. یہ مسئلہ ہے کہ وہ کون سا ذکر ہے، کیونکہ زبانی ذکر تو چل نہیں سکتا ٹوائلٹ میں. امام مالک تو قائل ہیں اس چیز کی وہاں بھی کرو، کیونکہ حدیث سے ثابت کرتے ہیں اس چیز کو. لیکن ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، یہاں زبان چپ ہو جائے گی لیکن ذکر ہوگا. وہ کہتے ہیں ذکر ہوگا. اب وہ متفق سے ہوگا ذکر. امام مالک کہتے ہیں نہیں، لسانی ذکر بھی کریں یار. تو فرق ہے. لیکن ہم تو ابو حنیفہ کو مانتے ہیں نا، تو ہمیں ذکر وہاں بھی کرنا ہے، وہاں بھی 1 منٹ بھی غافل نہیں ہو سکتے. یہ ہے امتی کی نشانی. کدھر بہہ کے جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کتنی نیچی سطح پہ لائیں، نہ جانے کتنا نقصان اٹھا رہی ہے اس وقت امت، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ اللہ ہم سے ناراض ہوگا.
کہ ایسے آدمی ہے، ایسی امت ہے نبی کی کہ جو اپنے اللہ کو بھول گئے ہیں. یاد کی جگہ جو لفظ آتا ہے وہ کون سا آتا ہے؟ بھول کا آتا ہے. یا تو انسان اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے یا اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے. دونوں سے ایک چیز ہوتی ہے. بات لمبی ہو جائے گی، میں بہت سی اس کی کہانیوں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. تو اب ہم نے ہر وقت ہر لمحہ ہر وقت یہ ذکر کرنا ہے. تو وہ ذکر کیسے ہوگا؟ ظاہر جسم سے نہیں ہو سکتا، زبان سے نہیں ہو سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ذکر کرتے تھے؟ عائشہ صدیقہ نے جو کہا اللہ کل شیء آیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذکر جو فرماتے تھے وہ ذکر دل سے فرماتے تھے. آپ کا قلب عطر جو تھا وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے جاری تھا. پچھلی دفعہ میں نے آپ سے بات کی اتفاق سے، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. پھر میں آپ سے گزارش کروں گا، عرض کروں گا دوستو، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے جگاؤ، ذکر کو مصروف کرو. اور اللہ کے لیے اللہ مطلوب یہ بندے سے یہی چاہتا ہے. اللہ کا مطلوب بندے سے یہی ہے کہ میں تیری دنیا بند نہیں کر دوں گا، تیری بیوی بچوں کو نہیں مار دوں گا کہ تو مجھے یاد کرے، تیرے کاروباروں کو ختم نہیں کروں گا تو مجھے یاد کرے، تیری کونے نہیں دوں گا کہ تو مجھے یاد کرے. میں تو چاہتا بھی یہ ہوں کہ دنیا میں گھومتا رہا مجھے یاد کرتا ہے. مجھے یہ بندگی پسند ہے، یہ بندہ میرا رہے، کام دنیا کا کرتا رہے، ہر وقت دل میں بسوں میں ہی تیرے. آئے کوئی نہ پاس، بیٹھا بیوی کے پاس ہے لیکن یاد مجھے کر رہا ہے. سبحان اللہ. ایسا ہو جاتا ہے آدمی دوست. ابھی تمہیں یقین نہیں آ رہا اس بات کا، کیسے ہو سکتا ہے یار میں بیوی کے پاس بیٹھوں اللہ مجھے کیسے یاد آئے گا؟ اس وقت تو سب کچھ میری بیوی ہے، بچے کو میں پیار کر رہا ہوں مجھے کیسے یاد آئے گا اللہ؟ اس وقت تو بچہ میرے پاس ہے، دکان پہ کھڑا ہوں یا نوٹ گن رہا ہوں، مجھے کیا مزہ آئے گا؟ اللہ کہاں یاد آتا ہے انسان کو؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، ہوگا اور آپ ہی سے ہوگا انشاءاللہ. اتنا یاد آئے گا کہ اتنا یاد اللہ آ جاتا ہے. تجربہ بتا رہا ہوں کہ انسان کبھی چینج دینے لگتا ہے نا گاہک کو، تو گاہک بیچارہ واپس آتا ہے کہ جی آپ نے 5 پاؤنڈ مجھے زیادہ دے دی جناب. میں نے کہا 5 پاؤنڈ تو واپس لے دیں، کیونکہ اس کو اللہ یاد، اس کے پیسے میں تو دھیان ہی نہیں کہ میں کتنے دے رہا ہوں چینج. میرے ساتھ کئی دفعہ ہی ہوتا تھا، میں آپ سے بتا رہا ہوں کئی دفعہ ہی ہوتا تھا. واپس بیچارہ شریف کرتے آپ نے، میں تو آپ کو 10 پاؤنڈ دیے، آپ مجھے واپس 15 پاؤنڈ دے دیں. او میں کہا میں سمجھا آپ نے مجھے 20 دیے، کوئی بات نہیں خیر. تو اس کا دماغ جو اتنا اللہ کے عشق میں مصروف ہو جاتا ہے سبحان اللہ کہ دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہی نہیں. اللہ کا مطلب یہ، اللہ چاہتا بھی یہ بندے سے کہ یہ تیری بندگی ہے کہ ہر پہلو میں تجھے یاد رہوں، اتنا یاد رہوں کہ دنیا میں ہو تو تب بھی تو مجھے یاد کر رہا ہو، جب موت آ جائے تجھے پتہ ہی نہیں چلے کہ میں مر رہا ہوں یا زندہ ہوں، اس وقت تیرے منہ پہ اللہ. ابھی تو ایک حدیث ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں تو ہنستے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے. نہ انہیں قبر کا پتہ چلے گا، نہ انہیں حشر کا پتہ چلے گا، نہ ان کو پرسرات کا پتہ چلے گا، نہ وہ کھڑے ہونے کا پتہ چلے گا، نہ 50,000 سال کی سختی کا پتہ چلے گا. اللہ کا ذکر کیونکہ وہ عاشق ہے. جو عاشق ہوتا ہے تو اس کے دل میں ہوتے ہی اللہ ہے، وہ تو مستی سے اپنا ذکر کرتے ہو جنت میں پہنچے. تم اتنی جلدی آ گئے؟ ہمیں تو پتہ نہیں چلا راستے میں کیا ہو رہا ہے، ہم تو بس آرام سے پہنچ گئے، سامنے جنت تھی، ہم جنت میں داخل ہو گئے. یہ ہے اللہ کا ذکر کا فائدہ. تو بھائی یہ دل کا جو ذکر ہے اس کو قلبی ذکر کہتے ہیں. انشاءاللہ ابھی ہم کریں گے. لسانی ذکر بھی ہے، دور سے بھی ذکر ہے، لیکن جو قلبی ذکر ہے اس کو نہ چھوڑیں. یہ کیسے حاصل ہوتا ہے یہ سن لیں. سبق دوہرا دیتا ہوں، پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں آپ حضرات، نئے حضرات کو سن لیں. مجھے امید ہے جن حضرات نے پچھلی دفعہ ذکر سیکھا ہوگا تو لگے ہوں گے اللہ کا ذکر کرنے. قلبی ذکر جو ہے یہ مراقبے سے حاصل ہوتا ہے. مراقبہ کہتے ہیں کہ انسان پریٹینڈ کرتا ہے، پہلے بہانے کرتا ہے، اللہ کے سامنے بہانے کرتا ہے کہ اللہ میں اب کسی کے سامنے نہیں ہوں، بس تو میرے سامنے ہے. وہ بجلی بند کر دے گا، بند کر کے بالکل جیسے بھی ہم کریں گے تھوڑی دیر میں، کہ پہلے ہمیں پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے یا اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑتا ہے اس ماحول کو بنا کر کچھ بھی نہیں ہے، بس کچھ نہیں ہے. یہ بزرگ دینی طریقے جو رکھے ہیں نا، یہ بدت شدت نہیں کہ لائٹیں بند کر دو، کپڑے کے اوپر کر لو، کرنے کے بعد پھر تخلیہ کر لو اور پھر اللہ کو یاد کرو. یہ بناوٹ بنتے بنتے حقیقت بن جاتی ہے. پھر سب لائٹیں بھی جلی ہوتی ہیں، انسان بھی ہوتا ہے، سب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں تخلیہ کے اندر ہوں. سبحان اللہ. اس کو خلوت اور ضرورت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدمی بیٹھے یا نہیں بیٹھے، اپنے دل میں مشغول ہوتا اللہ اللہ اللہ، کبھی لطیفہ روح، کبھی لطیفہ روح، کبھی در نفس، گھومتا رہتا ہے اس کا.
بولتے ہیں ابو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں سودا لینے. اچھا سودا لینے جانا, چلو چلتے ہیں. پتہ نہیں آپ کہاں ہوتے, ہم تو آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں جب سے آپ نے ذکر شروع کیا ہے؟ اسٹاف میں یہ کام ہوتے ہیں سارے. تو جلوت خلق انسان کی ایک بن جاتی ہے. یہ مراقبے سے حاصل ہوتا ہے یہ کیفیت, کہ کوئی جادو نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فلاں چیز نہیں ہے. اس کا طریقہ سنیں. نبی پاک میں سب سے پہلی عبادت کون سی تھی؟ غار حرا میں کیا کرتے تھے آپ؟ قرآن پڑھتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے؟ نہیں, میڈیٹیشن کرتے تھے آپ. تصور رفتہ خانہ جب آپ دیکھیں سیدھا وہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے, اور آنکھیں بند ہوتی تھیں, تجلیات الہی کے اندر مست ہوتے تھے. اللہ پھر لے کے ہے نا جبرائیل السلام قرآن کے, اب تیار ہو گئے, اب آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے. تو مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں. آپ بھی تخلیہ میں گئے تھے, سامان اٹھاتے تھے, ایسی جگہ تلاش کی تھی. وہ تو منتخب نبی تھے نا, ان کا انتخاب تو بہت اونچا تھا نا اللہ کو یاد کرنے کا. سبحان اللہ. تو ہم نے تو ابھی بہانہ بنانا ہے, مراقبہ کرنا ہے. کیسے مراقبہ کرنا ہے؟ پھر 2 ٹائم مقرر کر لیں. آپ کریں گے بھائیو؟ یہ چوتھی بات بتا رہا ہوں جس پہ آپ نے نصیحت کرنی ہے. باقی مرضی آپ کریں نہ کریں, میں تو فارغ ہو جاؤں گا الحمدللہ. میں تو بتایا, اب جس کی قسمت ہوگی اس پہ عمل کرے گا انشاءاللہ اٹھتا ہوا جنت میں جائے گا. یہ فضول بات ہے ہی نہیں. نہ میرے پاس ٹائم ہے, نہ آپ کے پاس ٹائم ہے. مصروف آدمی آپ بھی اور میں بھی. میں تو آپ کچھ چند گھنٹے آپ کے لینے آیا ہوں بس. اللہ کرے کہ قبول ہو جائیں ہماری چند گھنٹے, اور جو بیٹھنے والے ہیں ان کی قبول ہو جائیں. غور سے سننے بات کس سے حاصل ہوتا ہے؟ مراقبے سے. اور یہ جو حکم آ رہا ہے کہ ہر وقت, ہر اوقات میں, ہر لمحے میں اللہ کا ذکر کرو. یہاں ایک وسوسہ اور اشکال دور کر دوں آپ سے کہ جی میرے لیے تھوڑی ہے, میں تو بڑا مصروف آدمی ہوں, میں تو حدیث پڑھاتا ہوں, میں تو جی امام ہوں, میں تو نماز پڑھاتا ہوں, میں نے خطبہ دینا ہے, جی میں تو بچوں کو پڑھاتا ہوں, یہ بھی تو دین کا کام ہے, میں تو بڑا مصروف آدمی ہوں. اب یہ شیطان میرے لیے نہیں ہے ہر وقت ذکر. ہم تو یہ کام کریں گے بھی اللہ کا ذکر ہے. ہم تو حدیث پڑھا رہے ہیں, ہم تو بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں, ہم تو فلاں ہیں, ہم تو عالم ہیں, ہمارے پاس کہاں ٹائم فلاں. ہر انسان کے لیے, غیر عالم ہے, عالم ہے, ہوش مند ہے, بے ہوش مند, ہر انسان کے لیے یہی حکم آیا ہے, ہر اوقات میں اللہ کو یاد کرو. کوئی استثناء نہیں ہے, کوئی مستثنیٰ نہیں ہے, ایسے بالکل بھی نہیں ہے. ہر آدمی کے لیے حکم. کیوں؟ کیونکہ یہ فعل جو ہوا ہے اللہ کی نبی نے کر کے دکھایا ہے, اور جو فعل سرکار کر کے دکھائیں وہ ہر ایک کے لیے ثابت ہو جاتا ہے. کیوں؟ اگو کے عالم کہتا ہے جی میں تو عالم ہوں, مجھے ضرورت نہیں اس کی. نبی پاس سے بڑا کوئی عالم ہوگا, کوئی محدث ہوگا, مجھے بتائیں. کوئی جی میں تو تاجر ہوں, مجھے سرکار سے بڑا کوئی تاجر ہوگا. کون سی چیز شعبہ زندگی کا جو آپ نے نہ کیا ہو, اور ہر شعبہ جو آپ اختیار کیا زندگی کا, اس میں ہر شعبے میں آپ نے ذکر ایسے ہی کیا ہے, ہر اوقات اور گھڑی کے اندر کیا ہے. تو سب سے پہلے تو بالکل ہر آدمی سوچ لے کہ مجھے سب نے یہ کرنا ہے, ورنہ اتنا نقصان اٹھا رہا ہے وہ شخص دین کے جس شعبے کے اندر وہ کھڑا ہے. دین کی تبلیغ پہ کھڑا ہے, دائی ہے. نبی بہن کو بڑا دائی تھا, کوئی تعلیم دینے والا تھا, کوئی دعوت دینے والا تھا, تو وہ تو ہر وقت ذکر کرتا. ہم کہتے ہیں تھوڑی تسبیح کر لو, باقی وقت میں لوگوں کو بلاؤ. بالکل خلاف ہے. تسبیح ہر وقت نہیں, بلکہ کیا ہے, ذکر ہر وقت ہونا چاہیے. ہر انسان کا, چاہے قرآن پڑھا رہا ہے, حدیث پڑھا رہا ہے, علم سکھا رہا ہے, تبلیغ کر رہا ہے, دین پہ جا رہا ہے, جس جگہ بھی جو ہے اس کا دل جو ہے وہ اللہ اللہ کرتا ہے. لازم ہے ہر انسان کے لیے, یاد رکھیں. تو ہر انسان جو بھی یہاں بیٹھا ہے جس حیثیت کا بھی ہے, اس کے لیے سبق ہے کہ اس نے یہ ذکر سیکھنا ہے اور کرنا ہے. باقی جو کام اپنے کریں کرتے رہیں, انشاءاللہ اس کام میں برکت ہوگی. کسی کے لیے معافی نہیں ہے اس کے اندر, یاد رکھیں. کسی کے لیے معافی نہیں, ہر انسان کے لیے لازم ہے اللہ کا ذکر. اور کون سا ذکر؟ ہر اوقات میں. وہ کون سا ہے؟ آپ کا اور میرا دل جو ہے وہ کیا کرے؟ اللہ 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 اللہ, بس یہ کرتا رہے. یہ بات. اچھا, اب یہ حاصل کس سے ہوتا ہے؟ مراقبے سے ہوتا ہے. مراقبے بتا دیا آپ نے. پہلے ہم نے پریکٹس کرنی کہ ہم بالکل دنیا سے الگ ہو گئے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ صبح اور شام آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ جائیں گے, مسجد میں بیٹھ جائیں, کونے میں, گھر میں بیٹھ جائیں, تنہائی بیٹھ جائیں گے, کپڑے کو اوپر رکھیں گے, لائٹ بند کریں گے, اور دل کی طرف آپ, جس دل کی طرف آپ دھیان کر کے, جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اور جس نے سیکھنا ہوگا اس کو سکھاؤں گا انشاءاللہ. بالکل ذکر سکھاؤں گا آپ کو.
اور یہ وہ ذکر ہے جس کو سیکھنے کے لیے لوگ 40 سال مراقبات کرتے تھے اور اللہ والوں کی مجلس میں جا کے بیٹھتے رہے. آپ مفت میں سیکھ کے جائیں گے. یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو دے دے. ہم اس پہ تو کچھ اعتراض نہیں کر سکتے نا، یہ تو اس کی پسند ہے پسند. لیکن پھر یہ دیکھیں حساب بھی اتنی بڑا ہوگا، یہ یاد رکھیں حساب بھی اتنی بڑا ہوگا. سیکھیں گے بھائیوں؟ سب بھائی سیکھ کے جائیں گے آج. پھر اب سکھا دوں گا آپ کو. مراقبہ کرنا ہوگا، دل کی طرف توجہ کرنی ہوگا، دل پہ توجہ کر کے زبان کو بند کرنا ہوگا. سانس ویسے ہی چلتا رہے گا، آواز بالکل نہیں نکلے گی. زبان کو کنٹرول کر لیا جائے گا، خیالات کو کنٹرول کر لیا جائے گا. دل کی دھڑکن کی طرف توجہ اور خیال فرما کر کوشش کرنے کی دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ 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 ایک ریدم پیدا کریں. ریدم سمجھتے ہیں؟ دونوں ایک ساتھ چلتے رہے. اللہ سٹارٹ میں آپ ڈھونڈیں گے اس کو، پرواہ نہ کریں. یہ تو چند سیکنڈ لگتے ہیں، آپ اس کے ساتھ دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں دل کے ساتھ. یعنی ذہن کو دل کے ساتھ ملانا ہے آپ نے، اور ذہن کی آواز سے آپ نے کہنا ہے اللہ 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 اللہ. بس اب تو میں زبان سے کر رہا ہوں، زبان بند ہے. پھر اتنا لطف آنے لگے گا آپ کو سبحان اللہ کہ پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا دل. کیونکہ تو سوتا رہے، جسم کا تو سوتا رہے تو میں اپنا کام کرتا رہوں گا. اتنا لطف آئے گا آپ کو اس نیند میں کہ آپ سو رہے ہیں اور دل اللہ اللہ کر رہا ہے. جس وقت ایسا آدمی اڑتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کان میں دل کی آواز جاتی ہے کہ اللہ اللہ کرو تو آپ اٹھ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، عجیب کیفیتیں ہو جاتی ہیں. اب یہ جس کو چاہے اللہ جتنا دے دے، لیکن یاد رکھنا بزرگ نہیں بنتا آدمی. جبریل شام کی وہیں آنی شروع نہیں ہو جاتی، اور یہ اس چکر میں نہ آ جائیں گے میں بزرگ ہو گیا، میرا دل چل پڑا ہے، اب میں تو جو آؤ جی دعائیں مانگو. اس ڈرامے میں مت چلنا. یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں. یہ کس لیے کر رہے ہیں ہم؟ نمبر 1 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکم اور سنت ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں. نمبر 2 ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا ہے، اور ذکر کے ساتھ اللہ ملتا ہے. نمبر 3 ہم اپنے قبر کو، آخرت کو، سب چیز کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. بس 3 مطلب ہے. بزرگی کچھ نہیں ہوتا. سمجھ گئے بھائی؟ کچھ نہیں ہوتا کہ ہم نے بزرگ بننا ہے، ہم فیل کرنا ہے فلاں. اس تینوں چیزوں کو بالکل ختم کر دیں. 3 چیزیں ہوں گی، بس ان 3 چیزوں کو لے کر دل میں بیٹھ جائیں. دل کرنے لگے آپ. پھر جب دل شروع ہو جاتا ہے نا، اس کی ایک نشانی ہوتی ہے. اس کی نشانی بتا دوں، قلب جاری کی. وہ خود نشانی سن لیں آپ. نشانی یہ ہوگی جس وقت جیسے جیسے دل جاری ہو جائے گا، آپ کا قلب شروع ہو جائے گا، تو آپ کی طبیعت میں عجیب کیفیت پیدا ہوگی. اور وہ کیا ہوگی؟ پاگل نہیں ہوگی، بیوقوف نہیں ہوگی، ٹکنے نہیں ماریں گے. ایک کیفیت پیدا ہوگی. وہ کیا کیفیت پیدا ہوگی کہ آپ کو وہ چیزیں جس کو اللہ نے منع کی ہیں وہ آپ کو سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی. بس یہاں اختلاف شروع ہوتا ہے گھر کے اندر. میری بات یاد رکھنا. آپ کی طبیعت بدلنا شروع ہو جائے گی. کوئی کچھ نہیں کرا آپ کو، اندر سے آپ کو، کیونکہ نور آنا شروع ہو گیا نا. جب نور آتا ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے. آپ کو نماز میں لذت آنی شروع ہو جائے گی. پہلے جو آپ 3 منٹ پہ نماز پڑھتے تھے 5-10 منٹ کی ہو جائے گی نماز آپ کی. سجدہ آپ کا لمبا ہونا شروع ہو جائے گا. حرام کی طرف آپ کی نگاہیں ہی نہیں جائے گی. کوئی نہیں روک رہا آپ کو. طبیعت آپ کی عجیب سے ہو جائے گی. اچھا، اس سے بڑی بات، آپ کی جو زبان ہے وہ خاموش ہونا شروع ہو جائے گی. لوگ باتیں کریں گے، آپ فضول باتیں ہی نہیں کریں گے. یہ کیفیت کیا نشانی ہے ساری؟ کہ آپ کا دل جو ہے جاری ہو گیا ہے سب اللہ کے ذکر سے. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. نہ کوئی آپ کو روک رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے. خود بخود نیک ہونے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام خود آپ کے ساتھ کر دیا ہے کہ تو میرا نام دل سے لے، میں تجھے نیک کرتا چلا جاؤں. اتنی آسان بات ہے. تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبح اور شام اس کی پریکٹس کرنی ہے. ابھی ہم ذکر کریں گے. ذکر کے بعد جو بھائی سیکھنا چاہے گا اس کو ذکر سکھا دیا جائے گا. الحمدللہ ذکر سیکھ کے اس نے شروع کر دینا ہے کام اپنا. صبح اور شام بیٹھ کے مراقبہ کرنا ہے. جتنی تسبیح میں آپ کو اتنی تسبیح آپ کریں. میرا آپ مجھ سے کنیکشن رکھ سکتے ہیں. الحمدللہ میں آپ کو گائیڈ کرتا چلا جاؤں گا. یہ ابھی پہلا سبق ہوگا. اس کے بعد میں آپ کو دوسرا سبق دوں گا، پھر تیسرا سبق دوں گا. انشاءاللہ نور نور کر دوں گا. ہاتھ آپ بڑھائیں، دوستی میں آپ سے کرتا ہوں. اور جب میری دوستی ہوگی الحمدللہ نزدیک یہاں تک ہی نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہمارے گھر ساتھ ہوں گے جنت میں. یہ بات. تو بھائیو ہمت کریں. بہت دنیا دیکھ لی یار، اب آخرت کی بات بھی کرتے ہیں. لیکن دنیا پھر بھی نہیں چھوڑنی ہم نے. اللہ نے یہ نہیں کہا دنیا چھوڑ دو. دنیا چلتی رہے گی آپ کو، بلکہ زیادہ چلے گی. برکت کی چیزیں آئیں گی، برکت کے مال آئیں گے، برکت کی اولاد ہوگی، برکت کے کاروبار ہوں گے. حرام بھی نہیں ہوگا، سود بھی نہیں ہوگا، خرابی بھی نہیں ہوگی، جھوٹ بھی نہیں ہوگا.
جب یہ چیزیں آ جائیں سمجھ جو میرا ذکر قبول ہو گیا. یہ قبولیت کی نشانی نہیں ہے. یہ اب شیطان کیا کرتا ہے، جیسے آپ سوئے تو آپ کو خواب دکھا دیا، آپ جیسے طواف کر رہے ہیں، شو مزہ ہو گیا، آج تو بڑا اچھا خواب دیکھا میں نے، بڑی اچھی طبع کیا یہ بھائی میں تو حج کی طرف جا رہا ہوں، میں تو فلاں یہ کام کر رہا ہوں. کسی بزرگ کیا دیکھا، ایک بزرگ آئے ہیں آپ کو سلام کر رہے ہیں، شو میں نے فلاں بزرگ، اس پہ مت جائیں. یہ نشانی نہیں ہے کہ آپ کو دل جاری ہو گیا. نشانی جو بتائیے صرف وہی ہیں کہ دل جاری ہونے کا مطلب یہ ہے حرام ختم ہونا شروع ہو گیا، سنتوں پہ عمل شروع ہو گیا، اللہ کے دین سے محبت پیدا ہو گئی، حرام رزق کی تلاش خوبصورتی سے انسان کرنے لگا، ہر بری چیز دل میں چبھنے لگی، کھٹکنے لگی، اور واقعی دیکھا کہ دل ہمارا مفتی بن گیا. وہ ہمارے فتوے ایسے دیتا ہے، مت یہ کام مت کر، یہ کام مت کر، یہ کام مت کر، چھوڑ دے اس کو. آدمی چھوڑتا چلا جاتا ہے. یہ ہے نشانی. تو اب ہم کرتے ہیں اللہ کا ذکر، اور ذکر کے بعد آپ سیکھ لیں مجھ سے پہلا سبق، تو آپ کو سبق سکھا دوں گا، اور بسم اللہ کر کے اپنا سبق جاری کرتے ہیں. بس اتنا آپ نے کام کرنا ہے. اس کے بعد اپنی زندگی کو کنٹرول کریں، نماز 5 وقت پڑھیں، چہرے پہ داڑھی رکھیں. یہ 2 کام تو ضروری ہیں اچھے ذکر کے لیے. کیا؟ سنت کا طریقہ، نماز پوری، داڑھی پوری، ایک مشت لازم. اس کے بغیر آپ پہ ذکر اثر نہیں کرے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ شرط ہے اس کی. داڑھی 1 مشت، بڑھا لیں اور بھی ہاں نہیں بڑھائیں نہ پڑھیں. نمبر 2، نماز 5 جماعت پوری. یہ 2 شرط ہیں. اور اللہ کا ذکر، بس 3 چیزیں پکڑ لیں انشاءاللہ، باقی چیزیں اللہ تعالیٰ چھڑاتا چلا جائے گا اللہ کی فضل سے. آپ ذکر کریں گے، ذکر کا طریقہ سن لیں. ذکر پہلے ہم کریں گے تو زہر ذکر ہوگا، قرآنی آیت کا ورد کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نفی اسبات کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. جیسے ذکر وہ ختم ہوگا اسی کے ساتھ متصل بالکل بغیر گیپ کے مراقبہ شروع ہو جائے گا. یعنی جب ہم زبان سے کہہ رہے ہوں گے نا، زبان بند ہو جائے گی، سمجھے مراقبہ شروع ہوگا. پھر آپ دل میں کہنا شروع کر دیں اللہ. پہلے زبان سے کہہ رہے ہوں گے نا، ایک دم جب بند ہوگا نا وہ، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دل سے کہنا شروع کر دینا ہے. دھیان پورا دل کی طرف کر کے جتنی دیر ہم مراقبہ کریں اسی کیفیت میں بیٹھے رہیں گے. اس کے بعد دعا ہوگی، درود ہوگا انشاءاللہ، اور پھر ختم ہو جائے گی مجلس. تیار ہیں سب حضرات؟ چلیں انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ. نیچے بیٹھ. بسم اللہ. جی آئیے بہت دل جمی کے ساتھ اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں زندگی میں پھر ہمیں نصیب ہو نہ ہو، کیا پتہ کسی کو کہ زندگی کی آخری مجلس ہو. بہت اللہ کا فضل اور کرم سمجھیں اس وقت کہ کروڑوں انسانوں میں اللہ نے مجھے اور آپ کو چن لیا کہ ہم بیٹھ کے ایک اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. جب اس طرح ذکر کیا جاتا ہے، بہت مشہور و معروف حدیث ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن لطف لینے کے لیے میں آپ کو حدیث کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب ایسی مجلس میں بیٹھ کے ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فی الفور اس پہ انعامات تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلا انعام تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ طرف سے جو فرشتے ہوتے ہیں نا، اسپیشل فرشتے، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اللہ کی رحمت آسمان سے اترتی ہے اور ان کو ڈھانپ لیتی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایک خاص نعمت ہے سکینہ. نازل نہیں، وہ کیا چیز ہے، اس کا نام سکینہ ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ سکینہ نازل فرماتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاص مجلس میں خاص فرشتوں کے ساتھ ان تمام لوگوں جو بیٹھے ہیں ان کا ذکر فرماتے ہیں، نام لے کے کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے دیکھو مجلس میں آئے تھے، یہ میرے ذکر کرنے بیٹھے تھے. اور اس کے بعد جب مجلس اہتمام پہ پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتوں، ان فرشتوں کہتا ہے تم گواہ ہو جاؤ. اللہ گواہ کی ضرورت نہیں ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ جو بھی اس میں آیا تھا، جس حال میں بھی آیا تھا، چاہے کتنے گناہ لے کر آیا تھا، کتنی گندیوں کے ساتھ آیا تھا، لیکن وہ اس میری رحمت کی طرف آیا ہے تو میں رب اتنا خوش ہو گیا اس کی اس مجلس کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے، میں اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. یہ کمی نام ہے دوست، مجھے بتایا. سلطنتیں، دنیا، مال، دنیا، اس کے آگے کخ بھی نہیں ہے، ایک نقطہ بھی نہیں ہے، ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے.
तो आपका बैठना, आपके दूर से आना, नजदीक से आना कोई कुर्बानी नहीं है, बल्कि उसकी रहमत है, उसका फजल है। وذريته بين يديه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته وأشرنا في زمرته يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا، يا شافي الأمراض اشفع مرادنا، يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري، اللهم عافنا في بصري، اللهم عافنا في بصري، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في قلبي. لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم
والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.